اس کو قرض حسنہ تب کہیں گے جب آپ اس کو پریشرائز نہیں کریں گے لینے کے لیے. آپ نے ایک نیکی کی ہے، اس کے اوپر احسان کیا ہے، چلو جب تمہارے پاس ہو دے دینا. اور جب وہ دینے آیا آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ لینا نہیں چاہ رہے. بعض وقت لوگ اب یہ نیکی بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے جیسا بندہ ڈھونڈ کے اس کو دے دو، اس کو بھی قرض حسنہ کہا جائے گا. یعنی آپ نے اس کو قرض اچھائی کے لیے دیا، اچھے مقصد کے لیے دیا. آج وہ اپنے مقصد میں پورا ہو گیا تو آپ نے اس سے لینے کی بجائے آپ نے اسے کہا کہ اپنے جیسے بندے کو آپ لوٹا دو تاکہ اس کا بھی کام بن جائے. اور اگر آپ اس کو پریشرائز نہیں کرتی، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ وہ کہتا ہے میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی نیکی نہیں ہے، کہ میں دنیا میں لوگوں کو دیتا تھا، جب وہ واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے تو میں انہیں معاف کر دیتا تھا، تو یہ بھی قرض حسنہ میں آئے گا. یعنی اچھا قرض دینا، لوگوں کو جتانا نہیں، لوگوں کے ساتھ باتیں نہ کرنا، ان کو ذلیل اور رسوا نہ کرنا. جیسے بینک دیتی ہے تو بینک دینے کے بعد کیا کرتی ہے؟ ڈبل ٹرپل آگے. یعنی کہ ایک عورت مجھے بتائی تھی میں نے 15,000 لیا اور آج میرا وہ 1 لاکھ کے قریب بن گیا. وہ قرض حسنہ تو نہیں ہے نا. قرض دیں تو اللہ کے طریقے کے مطابق دیں. آگے اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر یعنی مالک کا مزید بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رب العزت ہی تمام چیزوں کا مالک ہے. اچھا، آپ اگر ایک پلاٹ کے مالک ہیں لیکن آپ صرف اکیلے اس کے مالک نہیں ہیں، کیسے؟ اگر آپ کی اولاد ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہی مالک ہے. 2 بیٹے ہیں تو دونوں ہی اس کے مالک بنیں گے نا. تیسری آپ مالک ہیں. ایک چیز آپ کی ہے تو لیکن وہ آپ اکیلے ہی اس کے مالک نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد بھی مالک بن جاتی ہے. لیکن اللہ کی ذات وہ مالک ہے کہ وہ زمین اللہ ہی کی ہے، وہ آسمان اللہ ہی کا ہے، اور وہ اس مالک ہونے میں کسی اور کا ساتھ نہیں لیتا، عارضی طور پر ہمیں دیتا ہے. مالک وہ ہے. اس کی کوئی اولاد ہے جو اس کے ساتھ شریک بنے گی؟ نہیں. اس کی کوئی بیوی ہے جو اس کے ساتھ شریک بنے گی؟ نہیں. تو وہ مالک اکیلا ہے. لیکن ہم دنیا میں کئی قسم کے مالک ہوتے ہوئے بھی ہماری اس ملکیت میں بھی کئی قسم کے وارث نکل آتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس مالک، صفت تو تمہیں ضرور دی ہے لیکن اس صفت کا مقابلہ اللہ کے مالک صفت کے ساتھ تم نہیں کر سکتے. اسی طرح تیسری چیز جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا کے وہ بادشاہ کہاں ہیں؟ وہ مالک کہاں ہیں جس کے پاس کوئی ملک تھا، جس کا کوئی صدر تھا؟ آج ان کو کھڑا کرو. کہاں گئی ان کی بادشاہیاں؟ دوسری جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. سب بادشاہتیں ختم ہو گئیں، سب کا سب کچھ ختم ہو گیا. عیسائی پادری بنے بیٹھے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے ہم ہی مالک ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ہی ان کے مالک ہیں. ساری دنیا کھڑی ہوگی، ہر بندہ یہ کہے گا کہ مالک ہم تھے. لیکن جو انبیاء آتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ ہی مالک ہے. آج وہ سمجھ جائیں گے کہ واقعی واحد القہار تو وہی ہے، مالک تو وہی ہے. آج ہماری بادشاہت بھی کام نہیں آئے گی. آج میں کسی کو سزا دینے کا اختیار نہیں رکھتا، یہاں تک کہ آج میں اپنے آپ کو بھی بچانے کا اختیار نہیں رکھتا. تو للہ الواحد القہار. آج ساری بادشاہت، سارا مالک، سب چیزوں کا کون ہے؟ اللہ. سب کی بادشاہیاں ختم ہو گئی. عارضی بادشاہیاں تھیں، عارضی عہدے تھے، وہ سارے ختم ہو گئے. آج اس عہدے کی وجہ سے تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کی سفارش کر سکو. جسے اللہ سفارش کرنے کا حکم دے گا وہی کر سکے گا. دنیا میں وہ یہ کہے کہ میں دنیا میں فلسطین کا بادشاہ تھا، میں سعودیہ کا بادشاہ تھا، صدر تھا، میں پاکستان کا صدر تھا، میں تو فیصلے کیا کرتا تھا اپنے ملک کے. آج بھی مجھے کوئی فیصلے کا اختیار دیا جائے، کر سکے گا؟ نہیں. ساروں کے فیصلے ختم. اب کس کا فیصلہ چلے گا؟ صرف اللہ رب العزت کا. تو یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں یعنی کہ مالک ہونے میں بھی ایک اپنی عارضی زمینوں کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ بتا دیا. دوسرا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ آخرت کے دن بادشاہت صرف اللہ کی ہے. ساری بادشاہتیں غائب ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، دعوے ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی کو بچا بھی نہیں سکے گا. یوم الدین. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں بدلے کے دن کا. ہم کیا کہتے ہیں؟ تم نے ایسا کیا ہے نا، میں بھی کر کے رہوں گی، میں بھی تم سے بدلہ لے کر رہوں گی. اور ہم اسے بڑا جتا کر کہتے ہیں باری آنے تو دو، چھوڑیں گے ہم بھی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس دن جو بدلے کا دن ہوگا تب وہی مالک ہوگا.
बताओ कैसे अपने आप को छुड़वा सकोगे, कैसे अपने रब के सामने अपने मामलात को रखोगे। वो उस दिन हर अच्छाई और बुराई का फैसला खुद ही करेगा, खुद ही बताएगा कौन जन्नती है, कौन जहन्नुम में जाएगा, किसके अमाल जन्नत में जाने वाले हैं, किसके अमाल जहन्नुम में जाने वाले हैं। दुनिया में तो तुम कहते थे कि हमारी मर्जी हम जो भी कर लें, आज तुम अपनी मर्जी नहीं कर सकते। यहां तक कि एक शख्स खड़ा होगा, अल्लाह मैं चाहता हूं आज भी मैं अपनी मर्जी करूं। अल्लाह पूछेगा क्या चाहता है? अल्लाह मैं चाहता हूं कि मेरा मामला, मैं अपनी सिफारिश, अपनी गवाही खुद दूं, किसी और से ना ले। अल्लाह कहेगा चलो ठीक है, मैंने तेरी मान ली, आज तुझसे ही तेरी गवाही लूंगा। जुबान को क्या होगा? हुक्म ही नहीं होगा, अब बोलो। कौन बोलेगा? अज़ा ही बोलेंगे। अज़ा में से हाथ बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, आंखें मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, पाँव मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं कि इसने फलां फलां गुनाह किया था। मेरा जिस्म है, मेरे हाथ हैं, मेरे पाँव हैं, मेरे जिस्म के तमाम अज़ा, मैं अपने उनको अपनी मर्जी से चलाने वाली, आज मैं अपने जिस्म के ऊपर भी कोई इख्तियार नहीं रखती। आज अल्लाह ने मुझे मौका भी दिया, जब मैंने कहा कि आज मैं अपनी गवाही खुद दूंगी, तो अल्लाह ने भी कह दिया लो तुम खुद ही दो। तो फिर गवाही में क्या हुआ? जबान को ताला लगा दिया। अब एक एक चीज बोल के बता रही है कौन कौन से गुनाह किए। जब दोबारा जुबान को बोलने की ताकत देगा अल्लाह, तो मैं खुद अपनी जुबान से अपने जिस्म को क्या कहूंगी? अल्लाह ना करे ऐसा मौका आए। कहो ये जो अल्फाज कुरान में मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि वो कहेगा कि मैंने तुम्हें ही तो जहन्नुम से बचाने के लिए ये सब कुछ लिया था पहला, लेकिन तुमने आज मुझे खिलाफ ही गवाही दे दी, तुम ही मेरे ना रहे। आज तो बदले का दिन है, आज तो फैसले का दिन है। आज तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हारे जिस्म की नहीं चलेगी, आज किसकी चलेगी? अल्लाह की। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। दुनिया में अल्लाह ने इख्तियार दिया था, जो चाहे ईमान ले आए, जो चाहे कुफर करे। आज इख्तियार नहीं है कि जो चाहे जन्नत में चला जाए, जो चाहे जहन्नुम में चला जाए। आज तो इख्तियार नहीं है। दुनिया में अल्लाह ने इख्तियार दिया था, और इख्तियार देने के साथ बता भी दिया था ईमान लाओगे तो जन्नत है, कुफर करोगे तो जहन्नुम है। और उसके बावजूद भी जिसने कुफर का रास्ता ही इख्तियार किया, तो आज वो जहन्नुम का मुस्तहिक बन गया। लेकिन इख्तियार तो था ना मेरे पास। मैं चाहूं नमाज पढ़ के अपनी आखिरत बना लूं, मैं ना चाहूं तो अपने लिए खुद ही अपनी आखिरत को खराब कर दूं। तो अल्लाह ताला कहता है उस दिन किसी का इख्तियार नहीं है। उस दिन कोई ये नहीं कह सकेगा अल्लाह मैं चाहती हूँ मुझे जन्नत में भेज दे। ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा कब मुमकिन था? सिर्फ दुनिया के अंदर। लेकिन तुमने ये सारे इख्तियार दुनिया में अपने खो दिए। आज रब का ही इख्तियार चलेगा, रब ही तुम्हारे सारे मामलात चलाएगा। आज तुम्हारे दिल की भी नहीं मानी जाएगी, ना तुम्हारी मानी जाएगी, बल्कि अल्लाह अमाल को देखते हुए सजा और जजा का दिन है, हर एक को पूरा पूरा बदला देगा। जिसने जितनी नेकियां की उसको उतना ही बदला, जिसकी जितनी गुनाह होंगे उसकी उतनी ही सजाएं होंगी। और किसी को किसी के साथ कोई मामला ऐसा नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि हजरत इब्राहिम के बारे में हमने पहले भी उसने सुना था मुझसे ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब से कहेंगे अल्लाह तूने कहा था क़यामत के दिन मैं तुझे रुसवा नहीं करूंगा। इससे बड़ी रुसवाई क्या होगी कि आज तू मेरे बाप को जहन्नुम में डाल रहा है, लोग मेरे बाप को देखकर मुझे रुसवा करेंगे, जलील करेंगे कि तेरा बाप तो जहन्नुम में, तेरा बाप तो जहन्नुम में। अल्लाह तूने तो कहा था तुझे इज्जत दूंगा, तो अल्लाह ये क्या मामला है? अल्लाह कहेगा अपने पाँव की तरफ तो देख। जैसे वो पाँव की तरफ देखेंगे तो अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम के वालिद को कीचड़ से लथड़ा हुआ बज्जू की शक्ल का बना देंगे कि कोई उनको पहचान ही नहीं सकेगा कि ये इब्राहीम के वालिद आज़र हैं। तो आप देखिए कि ये क्या है? बदले का दिन है ना। जिस तरह गुनाह किए होंगे उसी तरह बदला मिल रहा है। आज कोई कह दे कि मैंने गुनाह सुना था लेकिन माफी मिल जाए, आज तो मिल जाएगी, लेकिन कल कयामत के दिन अल्लाह से कह अल्लाह अब दुनिया में भेज दे, अब के नेकियां करके आऊंगी, अब गुनाह से बच कर आऊंगी। अल्लाह अब नहीं भेजेगा। जिंदगी एक ही बार मिली है। जैसे हम में से कुछ लोग कहते हैं ना चलो खैर है, मैं कौन सा रोज रोज शादी के फंक्शनों में ये सब कुछ करती हूँ, मैं भी तो एक ही बार कर रही हूँ ना। कभी सोचा है कि जिंदगी भी तो एक ही बार मिली है। उस एक जिंदगी के बारे में अल्लाह ने पूछा बताओ क्या क्या नेकियां करके आए हो, क्या क्या गुनाह करके आए हो। कैसे बताएंगे अपने रब को? बता ही नहीं सके। उस दिन तो हम कहेंगे हाय अफसोस, ना कोई छोटी बात ना कोई बड़ी बात, कुछ भी मिस नहीं है, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है।
تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بہترین بنا دے، ہمیں بدلے کے دن میں جنت نعم البدل عطا کر دے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جتنی کوشش کریں گے اسی کوشش کا بدلہ ہی ہمیں انشاءاللہ اس دن ملے گا۔ اگلی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، بندے اور اپنے درمیان۔ تو اللہ نے جو اپنے درمیان کا حصہ لکھا تھا وہ ختم ہو گیا، یہاں تک مکمل ہو گیا، یعنی اللہ نے ہاف ڈیوائڈ کی ہے۔ تو اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی صفات، یہ ساری یہاں تک مکمل ہو گئی۔ اب یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ بندے کے اوپر آ گیا۔ ایاک ہم تیری ہی، نعبد عبادت کرتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اپنے رب کو، ہر نماز میں کہہ رہے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کی عبادت کر بھی رہے ہیں کہ یہ دل کی کر رہے ہیں؟ خواہش نفس یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو شرک سے بچے ہوئے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا توحید الوہیت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نا، الہ کوئی بھی نہیں ہے۔ الہ کی بات آ جائے تو پھر کسی کی بات اہمیت نہیں رکھتی، چاہے وہ میری ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرے پیرنٹس کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرے ہسبینڈ کی بھی کیوں نہ ہو۔ جب الہ کی بات آ گئی ہے تب ہسبینڈ کی بات بھی نہیں دیکھوں، تب پیرنٹس کو بھی نہیں دیکھوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی تھے جن کی والدہ ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ والدہ نے کہا میں دھوپ میں بیٹھوں گی، میں کھاؤں گی بھی نہیں، پیوں گی بھی نہیں، تم اس دین کو چھوڑ دو۔ اب بڑے پریشان ہوئے، میری والدہ ہیں، اب میں کیا کروں؟ والدہ کی بات مانوں یا اسلام کو قبول کیے رکھوں؟ اسلام کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، والدہ کی بات کو بھی دیکھ رہے تھے کہ میری والدہ میری وجہ سے اتنی پریشان ہوگی۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر معاملہ بتایا، اللہ کے نبی ایسا معاملہ ہے کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے میری والدہ ایمان کو قبول کر لے، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، ادھر اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر ابو ہریرہ بھاگے گئے کہ دیکھتا ہوں کہ دعا پہلے آسمان تک جاتی ہے قبول ہونے کے لیے یا میری والدہ اسلام کو قبول کر لیتی ہے پہلے۔ یعنی اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں تو ضرور قبول ہوگی، انہیں یہ یقین تھا۔ اور اسی یقین کو یعنی آپ دیکھیں کہ عمر کے بارے میں بھی تو یہی آتا ہے نا کہ عمر کو میں نے خود مانگا ہے، عمر میری دعا سے آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کو قبول کر لیا۔ عمر کے بارے میں بار بار اللہ کہتے تھے اللہ ابو جہل کو یا عمر کو اسلام قبول کر لے تاکہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو۔ یہ 2 فرد ایسے تھے، جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا غلبہ کیسے ملا؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ آج کے بعد چھپ کر نماز نہیں پڑھنی، نکلو باہر نماز کے لیے، میں کہتا ہوں میں آپ کی حفاظت کروں گا، ہے کوئی ان کو کچھ کہنے والا؟ آپ آئیے حرم میں نماز ادا کیجیے۔ چھپ کر نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ عمر غلبہ اتنا تھا علماء کا، عمر لوگوں کے اوپر چھایا اتنا ہوا تھا اور چھایا ہی رہا الحمدللہ۔ اسلامی ممالک کتنے بن گئے تھے عمر کے دور میں؟ 52 ملک میں اسلام کو پھیلا دیا تھا۔ تو ہم جو یہ بات کر رہے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، دل کی مان رہے ہیں۔ جب دل کیا تو 2 نمازیں پڑھ لیں، جب دل کیا 5 پڑھ لی، جب دل کیا تو کوئی بھی نیکی کر لی، جب دل نہیں کیا تو نہیں کی، جب دل نے چاہا تو اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیا، جب دل نے نہیں چاہا تو چھوڑ دیا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں سب الحمدللہ اپنے سروں پہ دوپٹے رکھے ہوئے ہیں، جبکہ یہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ عورت اپنی چادر کو اپنے سر پہ اپنے گریبان پہ ڈالے رکھے۔ اب جب ہمارا دل کیا یہاں ہم نے ڈال دیا، کوئی ایونٹ آ جائے پھر کیا کریں گے؟ پھر دل کیا کہے گا؟ دوپٹہ سٹائلش لے لو، سر سے اتار دو، گلے میں بھی نہیں ہے، ہمارے گریبان بھی اوپن ہو گئے۔ اب یہ دل کی ہی مانی جا رہی ہے نا، الہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے معبود کس کو بنا رہے ہیں؟ الہ کس کو بنا رہے ہیں؟ ایک طرف اللہ کی بات اور ایک طرف میرے دل کی بات ہے، تو میں کس کو بنا رہی ہوں؟ اپنے دل کو۔ تو پھر میں اپنے رب سے کہتے ہوں ایاک نعبد، میری تو بات ہی غلط ہے، میں تو جھوٹ ہی بول رہی ہوں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہی، میں تو اپنے نفس کی عبادت کر رہی ہوں، نفس کی پوجا کر رہی ہوں،
नफ्स को ही सब कुछ समझा हुआ है, तू जैसे कहेगा मैं वैसे करूंगी। नहीं, नफ्स के ऊपर किसका गलबा है? शैतान का भी है, वो आपके नफ्स के ऊपर भी गलबा करके बैठा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब हम ये नमाज के अंदर दुआ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसको पढ़ते हुए हम बहुत टाइम अब ये सोचेंगे कि हमने इबादत अपने रब से कह रहे हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं, तो अब करके भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। और वो कैसे करेंगे कि जहां अल्लाह की बात आएगी वहां किसी को भी अहमियत नहीं देंगे, अल्लाह को देंगे। अल्लाह की भी तो कोई वैल्यू है ना, कि नहीं है? अल्लाह का कोई मकाम है कि नहीं है? जितना बड़ा होगा उतना बड़ा मकाम, अल्लाह का मकाम सबसे बुलंद तर है। तो हम ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहेंगे। अब इस आयत को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक में हम कह रहे हैं हम तेरी ही इबादत करते हैं, नमाज भी तेरे लिए, सजदा भी तेरे लिए, झुकना भी तेरे लिए, ज़कात भी तेरे लिए, हर तरह की इबादत अल्लाह तेरे लिए। उसके बाद हम कहते हैं मदद भी मांगेंगे तो किससे? व इय्याका, तुझसे ही, नस्तईन, हम मदद मांगते हैं। ये जो नून का सीगा है ये हम, अलिफ जैसे आऊज़ु बिल्लाह आता है, वो मैं क्या कहती हूँ कि मैं पनाह मांगती हूँ। नाऊज़ु बिल्लाह, हम पनाह मांगते हैं। अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं? हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। कैसी मदद? हर तरह की। औलाद की जरूरत है, कहाँ जाएंगे? किसी के पास नहीं, अल्लाह के पास आएंगे। नहीं है तब भी अल्लाह के पास आया है। बेटा चाहिए तब भी अल्लाह के पास आएंगे। यहाँ तक कि नबी ने फरमाया घर में कोई चीज, नमक, जूते का तस्मा नहीं है तो वो भी रब से मांगो। मदद मांगनी है तो रब से मांगो। हम में से अक्सर लड़कियां जिन्हें इन दीन की आगाही नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, वो शादी होने के बाद कोई भी मसला हो किससे रजू करती? मदर से, मामा से, अम्मी से। फौरन फोन खटका दी, अम्मी ये मसला है, अम्मी ये मसला है, अम्मी। किससे मदद ले रहे हैं? अल्लाह से ले रहे हैं। अल्लाह से ही तो लेनी थी ना। जो मसला अपने रब के सामने रखें। अम्मी के यहाँ नामुमकिन है, रब के यहाँ भी नामुमकिन है? नहीं है ना। अम्मी कहेगी मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, अब मैनेज करो, अब देखो। या बात का अम्मी स्टैंड लेती है तो घर खराब होता है। दो में से एक ही बात है ना, या तो तसल्ली देंगी या उसमें डलने को देंगी, या फिर कहेंगी कि बेटा मैं स्टैंड लेती हूँ तो मसाइल खड़े होते हैं। अगर अल्लाह के आगे मसला रखा है, अल्लाह उसको इतनी बेहतर अंदाज में सोल्व कर देता है। और क्या चाहिए? पेरेंट्स को परेशान करने की क्या जरूरत है? मैं खुद परेशान हूं तो मेरी परेशानी का वाहिद हल मुझे कहां से मिलेगा? अल्लाह के पास। किसी भी किस्म की परेशानी है, यहाँ तक कि दीन पे अमल करने वाली बच्चियां जब अपने घरों में जाती हैं, उनको दीन की वजह से कई बातें सुननी पड़ती हैं, मसाइल होते हैं। अब वो बार बार अम्मी से, अम्मी क्या करूं, अम्मी कैसे किया रिश्ता, अम्मी देख के करती, अम्मी ये करती। तकदीर तो लिखी हुई थी ना, माँ बाप ने तो देखा ही होगा ना। कोई माँ बाप ऐसे थोड़ा देता है। अच्छा चलें अब आप माँ बाप बन गए, क्या आप अपने बच्चों को ऐसे ही भेज देंगे? नहीं भेजेंगे ना, देखेंगे ना, अपनी तरफ से तो जांच पड़ताल करेंगे ना। अब बाकी क्या है? उसका नसीब। और नसीब को बेहतर करने वाली चीज भी क्या है? दुआ। आप अपने रब से दुआ करें, अल्लाह तुझसे मदद मांगती हूँ, तू मेरी इस मामले को बेहतर कर दे, तू ही मेरे आंखों की ठंडक बना दे, मेरे सोच को, मेरी फैमिली को मेरी आंखों की ठंडक बना दे, उनको उनकी आंखों में मुझे ठंडक बना दे। ये रब से दुआएं करनी है। रब हालात बदलता है, रब मामलात को बेहतर करता है। वो रब तो कादिर है, वो तो तकदीर भी बदल देता है दुआ से। तो मैं उससे मदद क्यों ना मांगू? अल्लाह चलो मेरा नसीब था जो मुझे मिल गया, अल्लाह तू ही मेरी मदद कर। रिस्क की कमी है तब भी उससे मदद मांगे, दीन की परेशानियां तब भी उससे मांगे, नमाजी नहीं है तब भी उससे मांगे। क्यों नहीं वो नमाजी बनाएगा? बना देता है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अब आप उनसे कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा कि हम दुआएं तो करते हैं लेकिन समटाइम नहीं हो रही कबूल। एक इसकी बहुत बेहतरीन मिसाल मैं आपको देती हूँ। जब आप कोई चीज बांट रहे हैं, कोई भी लेने आएगा आप उसको दे देंगे कि नहीं दे देंगे? सबको ही देंगे ना। जब आप कोई चीज बांट नहीं रहे, आपसे कोई मांगने आया, किसी को आप देंगे, किसी को आप नहीं देंगे। अल्लाह कब बांटता है? आधी रात को। क्या कहता है कोई मुझसे मांगने वाला? मैं बांट रहा हूं, क्या चाहिए? मांगे उस टाइम, मांगे उस टाइम, मांग के तो देखें मदद। अपने रब के सामने खड़े होकर अपने रब से सवाल तो करें। अल्लाह आप देने वाला है, पहले आसमान पे आ गया है मुझे देने के लिए। अल्लाह ऊपर से नीचे तक आ गया, सातों आसमानों से पहले आसमान पे आ गया
اور اللہ کہہ رہا ہے مانگو، کیا مانگتے ہو، میں دینے کے لیے تیار ہوں. اس وقت تو مانگے. ہم کب مانگتے ہیں؟ جب وہ دینے والا نہیں ہوتا. دن میں مانگ رہے ہیں، کسی بھی ٹائم مانگ رہے ہیں، جلدی میں مانگ رہے ہیں، افراتفری میں مانگ رہے ہیں. اگر رات کی تنہائی میں مانگیں گے تو وہ مانگنا اور ہی ویلیو رکھے گا، اور بھی آپ کے اندر جستجو آئے گی. روئیں گے، رب سے گر گرائیں گے، رب سے التجائیں کریں گے، رب سے مانگیں گے، اور رب وہ نہ دے تو پھر کہنا. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی بائک گم ہو گئی. اس نے کہا، لوگوں نے کہا جو پرچہ کٹواؤ، یہ کرو وہ کرو، ڈھونڈو اسے. اس نے کہا میں ڈھونڈ رہا ہوں. کہاں ڈھونڈ رہا ہوں؟ رات کو رب کے پاس. رب تو نہیں، تو اس بندے کو لا سکتا ہے. جہاں گئی ہے میری چیز، تو میرے تک مجھے لٹا دے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ رب تو مجھے لٹا سکتا ہے. جب اتنے یقین سے وہ کہے گا اور رات کو مانگے گا. کہتے ہیں کہ اس کی بائک دوبارہ اس کے گھر تک پہنچ گئی. ذریعہ تو بنے کچھ لوگ، لیکن پہنچ گئی. اس نے کس سے مدد حاصل کی؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ سارے کاموں پہ قادر ہے. اچھا وہ پولیس میں رپورٹ بھی درج کر لیتا. آپ کو پتہ ہے وہاں سوائے چکر لگنے کی قسمت ہو تو مل جاتی ہے، نہ ملے تو نہ ملے. لیکن رب کے پاس کیا ہے؟ رب تو قادر ہے. اس نے کہا اللہ تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں اور مجھے امید ہے تو مجھے لٹائے گا اور مجھے گھر بیٹھے ہی لٹائے گا. اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ پہ اتنا یقین رکھتا ہے. اب یہ اللہ کتنا خوش ہوا ہوگا اس بندے سے. اس کا اتنا ایمان ہے، اتنا یقین ہے، اس کو پتا ہے کہ رب دے سکتا ہے. تو رب کہتا ہے پھر میں کیوں نہ دوں. وہ رب کہہ رہا ہے کہ تو دنیا میں اتنا مہربان ہے تو میں آج مہربان ہو کے تجھے جنت دے رہا ہوں. تو جب رب کے اوپر اتنا یقین رکھے گا تو رب خوش ہو کے اسے کیوں نہیں دے گا. آپ مجھے خوش کر دیں، آپ کی اولاد آپ کو خوش کر دے تو آپ کیا دیں گی؟ دیں گی نہیں؟ نام کے نہیں دیں گی. خوشی میں تو بہت کچھ مل جاتا ہے. تو رب کو اس بات کی خوشی اتنی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ہی مانگ رہا ہے، وہ ایاک نستعین کا حق ادا کر رہا ہے. تو اپنے رب سے ہم نے مانگنا ہے. کیسے؟ دعاؤں کی بھی 3 کیٹیگریز ہیں. نمبر 1 اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے حق میں بہتر ہے تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے. اور اگر سال بعد آپ کے حق میں بہتر ہے، 5 سال بعد آپ کے حق میں بہتر ہے تو وہ تب قبول ہوتی ہے. دوسری کیٹیگری. تیسری کیٹیگری کہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہی نہیں ہے، اس کو اللہ نے سیو کر کے آپ کو جنت میں اس کا نعم البدل جب دے گا. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اس کا نعم البدل جنت میں دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے اللہ اتنا پیارا نعم البدل. میں تو دنیا میں دعائیں مانگتی اور یہ کہتی اللہ دنیا میں کوئی بھی میری دعا قبول نہ کر، مجھے سارا کا سارا بدلہ آخرت میں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دعا خود ایک عبادت ہے. جب یہ عبادت ہے تو اس کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ نہ بھی قبول ہو، ایک عبادت ہے. نماز آپ پڑھ رہے ہیں عبادت سمجھ کے، تو دعا بھی عبادت سمجھ کے کریں. تنہائی میں کریں، اکیلے میں کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اکیلے میں کرتے. جب نبوت نہیں ملی تھی غار ہیرا میں کیا کرنے جاتے تھے؟ اللہ کے ساتھ کنیکشن پیدا کرنے کے لیے. اور وہ کنیکشن اللہ نے رات کی تنہائی میں ہمیں عطا کر دی کہ تم رات میں اکیلے ہوتے ہو، تمہارا رب کے ساتھ کنیکشن ڈائریکٹ جڑ جاتا ہے. اور وہ پہلے آسمان پر کہتا ہے مانگنے والا. اللہ جب کال ملا رہا ہے، آپ کی کال مل گئی رب سے تو انشاءاللہ آپ کو مل گئے. الحمدللہ. تو یہ ہے اللہ رب العزت کا انعام کہ وہ اللہ ہمیں دیتا ہے. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ آگے جاری رکھیں گے کیونکہ اس کی کافی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.